وبرکاتہ۔ میرا نام سید امداد حسین شاہ، میری اور میرے والد محترم سید حاجی فرمان شاہ صاحب مجھ سے پہلے زیارت بابا شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین رہے ہیں، اور اس وقت یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے مجھے نصیب فرمائی۔ میں اس کی بارگاہ اقدس میں شکر گزار ہوں۔ اس چینل کی وساطت سے میں ان عاشقان اولیاء تک فیضان شیریہ حضرت بابا شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے کہنے، حق بات کہنے اور آپ کو سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت خوش اور مسرور ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے یہ منصب مجھے عطا کیا، میرے لیے باعث تکریم۔ اور وہ تذکرہ پیش کرنے جا رہا ہوں جس کے آپ حضرات منتظر بھی ہوں گے کہ حضرت بابا شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بچپنا کہاں گزارا، ان کی پیدائش کہاں ہوئی، ان کے والد محترم کا نام نامی اس میں گرامی، اور ان کے جد امجد وہ کس کام میں مصروف رہتے۔ تو حضرات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت بابا شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جن کا آستانہ عالیہ مکھیالہ کھنیتر میں واقع ہیں، اور جنہیں اس دنیا سے وصال کیے ہوئے تقریباً 200 سال گزر چکا ہے، میں انشاءاللہ تعالی ان کے حالات و واقعات اس کے بعد بھی جو آنے والی ویڈیو ہوگی انشاءاللہ اس کے اندر یہ پورے حالات و واقعات میں خود بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت بابا شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بمقام شیندرہ، جہاں آج حضرت کے والد محترم اور دادا محترم ان کے مزارات موجود ہیں، ان کی پیدائش شیندرہ کے اندر ہوئی۔ اور چونکہ حضرت بابا شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بچپنی فقیر اللہ والے، اور بچپن سے ہی ان کا سلسلہ ایسا تھا کہ جو عام بچوں کی طرح نہ تھا، بلکہ حضرت جب اس زمانے میں اس بچپنے میں تھے تو حضرت زیادہ سے زیادہ اپنی مصروفیت حضرت سید اکبر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار ان کے والد محترم ہیں شیندرہ میں موجود ہے، انہی کی مجلس کے اندر رہا کرتے۔ اب یہ باتیں میں نے کہاں سے اکٹھا کیے ہیں، میرے والد محترم، پھر ان کے والد محترم، پھر جتنے بزرگان دین ہیں کہ جو حضرت کی حیات طیبہ میں بھی موجود تھے، یا ان کے آباء و اجداد نے ان سے باتیں کی ہیں، اس سلسلے میں میں نے یہ سارے کا سارا مواد اکٹھا کر کے آپ عوام کی نظر میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت کا جہاں مکھیالہ کے اندر مزار موجود ہے، وہاں پر درجنوں نہیں سینکڑوں کی تعداد سے ان کے جو مریدین ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کا رش لگا رہتا ہے۔ اور حضرت بابا شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا بچپنا چونکہ شیندرہ میں تھا، اور بچپنے ہی سے یہ ایک فقیر تھے،
اور ایسے کام کرتے تھے جو عام بچے نہیں کرتے، یعنی خاموش رہنا، اور پھر علماء اور اولیاء کی مجلس میں جانا اور چپکے سے خاموشی کے ساتھ اس محفل کے اندر جو کلام بھی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا تھا یہ سماعت کیا کرتے تھے، اور پھر درختوں کے اندر جا کے بیٹھ جانا، اور پھر جنگلات کے اندر چلے جانا۔ اکیلا پن تھا حضرت کے اندر، بچپن ہی سے اکیلا پن تھا، اکیلے اکیلے بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا اور اسی مشغلے کے اندر رہنا۔ اور جیسا کہ عام بچے شام کے وقت یا اندھیرا پڑنے کے وقت باہر جانے سے کتراتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، تو حضرت بابا شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایسا نہیں کرتے، بلکہ بعض اوقات تو بچپنے ہی سے وہاں پر شنگارا میں ایک نالا تھا، اسی کے اندر جو نماز والے پتھر ہوتے تھے وہاں بیٹھے رہتے، اور جتنا انہیں اللہ کا ذکر آتا بس وہ کرتے ہی رہتے تھے۔ اور بعض اوقات ان کے جو بڑے بھائی، یعنی 2 3 4 بھائی تھے، ان میں سے کوئی آ کر کے اندھیری کے اندر آدھی رات کے وقت بھی گھر میں لے جایا کرتے تھے۔ حضرت بابا شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپنے کے اندر ہی خدا پرستی کو پکڑ چکے تھے، اور پھر حضرت بابا سرکار جیسے تھوڑا تھوڑا یعنی بچپنا ختم ہوتا جا رہا تھا تو جوانی آتی جا رہی تھی، تو جتنی عمر زیادہ ہوا کرتی تھی تو بابا شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس جوانی آنے کے ساتھ ہی اللہ کے ذکر و فکر میں مصروف ہو جایا کرتے تھے، اور وہ انہیں دلچسپی اور انٹرسٹ جو تھا وہ بات چیت میں یا کھیل کود کے اندر نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ والوں کی دعاؤں کے ساتھ ان کے والد سید اکبر علی شاہ اور ان کے جد امجد حضرت سید سلطان شاہ غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں رہتے تھے۔ اور پھر جب ایک آدمی عطر کی محفل کے اندر بیٹھتا ہے تو اس کے کپڑوں کے ساتھ سے بھی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت بابا شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا بچپنا شینگارا کے اندر گزرا، ایک لمبی سوانح حیات ہے جو آنے والی ویڈیوز کے اندر انشاءاللہ آپ عوام تک پیش کی جائے گی۔ لیکن جیسے ہی آہستہ آہستہ بچپنا ختم ہوتا جا رہا تھا تو حضرت بابا شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جوانی کی شروعات میں جب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و فکر کرنے میں بہت زیادہ مصروف ہو گئے، اور گھر میں کبھی کبھار یعنی ہفتے بھر میں کبھی 1 مرتبہ آتے یا 2 مرتبہ آتے، اور پھر ایسا جیسے جیسے دن بڑھتے جاتے تھے تو بابا شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ پھر کبھی مہینے میں، کبھی 2 مہینے میں، کبھی 3 مہینے میں اپنے گھر کے اندر آیا کرتے تھے۔ اور اکثر ہوتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جو برادر تھے، بھائی تھے، انہیں ان سے شکوہ رہتا تھا، وہ اپنے والدین سے کہتے تھے کہ ابا جان یہ ہمارے جو بھائی شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں یہ گھر کے کام کاج میں مصروف نہیں رہتے ہیں، انہیں پوچھا جائے۔ بارہا ان کو سمجھایا گیا، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں جنہیں خدا تعالیٰ کی قدرت نظر آ جاتی ہے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک وہ جو اللہ کے ولی ہیں ان پر نہ کچھ خوف ہے نہ غم ہے۔ تو انشاءاللہ حضرات گرامی آنے والی ویڈیوز کے اندر یہ پورا ذکر یعنی بچپنے سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کر کے آگے نشر کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے ہم اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم۔